السلام علیکم ناظرین، محمد عمران ایڈوکیٹ بات کر رہا ہوں۔ آج کا ہمارا موضوع ہوگا کہ خلا اور طلاق کی صورت میں بچوں کا جو خرچہ ہے وہ کس طرح سب سے عدالت مقرر کرتی ہے اور کم سے کم اور زیادہ سے زیادہ خرچہ کتنا لگ سکتا ہے۔ ویڈیو کو پورا دیکھیں، چینل کو سبسکرائب لازمی کریں۔ انشاءاللہ اسی طرح کی جو مفید ویڈیوز ہیں وہ آپ کی معلومات میں اضافے کا باعث بنیں گی۔ جب میاں بیوی میں طلاق ہوتی ہے تو اس کے بعد سامان جہیز کی واپسی، بچوں کا خرچہ، بہت سارے ایشوز آتے ہیں اس معاملے میں۔ تو آج میں جو بچوں کا خرچہ ہے اس کے بارے میں آپ کو آگاہ کروں گا کہ بچوں کا جو خرچہ ہے وہ کس طرح ہوگا اور کتنا ہوگا۔ اس بارے میں کوئی قانون میں یہ کہیں نہیں لکھا ہوا کہ جو خرچہ ہے وہ اتنا فکس ہے۔ وہ شوہر کی جو مالی حیثیت ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے جو خرچہ ہے اس کا تعین کیا جاتا ہے۔ اس میں ایک صورت یہ بھی ہوتی ہے کہ بیوی اگر طلاق نہیں بھی لیتی لیکن خاوند سے علیحدگی اختیار کرتی ہے یا علیحدہ رہنا شروع کر دیتی ہے یا اپنے والدین کے گھر چلی جاتی ہے تو اس صورت میں بھی وہ بچوں کا جو خرچہ ہے اس کا دعویٰ کر سکتی ہے۔ اس صورت میں پھر بیوی اپنے بچوں کے ساتھ ساتھ اپنے لیے بھی جو ہے وہ خرچے کا تقاضا کر سکتی ہے۔ تو اس میں بھی عدالت پھر تمام شہادتیں لے کر کیس کا مکمل ٹرائل ہوگا اور اس میں عدالت شہادتیں لے کر جو ڈیسیجن ہوگا جو عدالت کی نظر میں بہتر ہوگا تو پھر وہ اتنا خرچہ مقرر کرے گی۔ آج کل جس طرح مہنگائی کا دور ہے تو اس میں کم از کم بچے کا جو خرچہ ہے وہ 5,000 روپے کے آس پاس مقرر کیا جاتا ہے۔ اس میں سوال اب یہ ہو جاتا ہے کہ کوئی بندہ کہتا ہے جی میں 5,000 نہیں دے سکتا، تو اس صورت میں پھر جیسے میں نے پہلے بتایا ہے کہ کیس کا ٹرائل ہوگا پورا، اس میں عدالت پھر چیزیں دیکھے گی کہ یہ بندہ کتنے پیسے دے سکتا ہے۔ تو مہنگائی کی موجودہ جو ہے حالات اس کو مد نظر رکھتے ہوئے کم از کم فی بچہ 5,000 روپیہ عدالت مقرر کرے گی۔ اس میں یہ نہیں اگر کوئی بندہ جو ہے وہ بزنس مین ہے، کاروبار کرتا ہے یا زیادہ تنخواہ لیتا ہے تو اس صورت میں 10,000، 15,000، 20,000، 30,000 تک بھی عدالت خرچہ مقرر کر سکتی ہے۔ لیکن اس میں بہت دفعہ یہ دیکھا گیا ہے کہ جو والد ہوتا ہے بچے تو اسی کے ہی ہوتے ہیں، لیکن جب خرچہ کی باری آتی ہے تو وہ غلط قسم کی چیزیں عدالت میں پیش کرتے ہیں، جی میں یہ اتنا خرچہ افورڈ نہیں کر سکتا۔ تو اگر بچے اس کے پاس ہوں تو شاید ایک بچے پہ وہ 50,000 روپیہ خرچ کرنے میں بھی دریغ نہ کرے، لیکن جب علیحدگی ہو جاتی ہے تو اس صورت میں پھر 5,000 روپیہ بھی دینے سے وہ انکاری ہو جاتا ہے۔ تو ایک خلا پہ میں نے ویڈیو بنائی تھی، اس میں میں نے بتایا تھا کہ حتی الامکان کوشش کریں کہ نوبت طلاق تک پہنچے ہی نہ، خلا تک نوبت پہنچے ہی نہ، علیحدگی تک نوبت پہنچے ہی نہ۔ لیکن جو موجودہ سوشل میڈیا ہے، جو ٹی وی پہ جس طرح کے ڈرامے لگ رہے ہیں، جو بے راہ روی ہے، تو اس میں اگر آپ دیکھیں تو عدالتوں میں سب سے زیادہ کیسز جو ہیں یہ خلا کے یا طلاق کے سب سے زیادہ کیسز یہی چل رہے ہیں۔ وہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح بچے مائیں لے کے عدالتوں میں آتی ہیں، یا ملاقات اگر کسی نے کرنی ہوتی ہے تو پھر وہ عدالت میں ہی ملاقات باپ کی کروائی جاتی ہے۔ تو خاوند کو بیوی مل جاتی ہے، جو بیوی ہوتی ہے اس کو خاوند مل جاتا ہے، درمیان میں بچے پس جاتے ہیں۔ تو آپ کے آس پاس بھی اگر کوئی ایسا سلسلہ ہو تو حتی الامکان ثواب کی نیت سے، ثواب سمجھ کر کوشش کریں کہ ان کے درمیان جو ناچاکی ہے، جو لڑائی ہے، اس کو ختم کروائیں اور ان کا پیچ اپ کروا کر ان کی جو شادی ٹوٹ رہی ہے اس کو بچائیں آپ۔ اسلام میں بھی کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے جو غلط کام ہے وہ میاں بیوی کے درمیان طلاق کو ہی سمجھا جاتا ہے۔ اس میں نے جیسے پہلے آپ کو بتایا ہے کہ اگر بیوی علیحدہ ہو جاتی ہے تو اس صورت میں بیوی کا خرچہ بھی خاوند کو ادا کرنا پڑے گا، لیکن اس کے بعد اگر خاوند بیوی کو طلاق دے دیتا ہے تو وہ طلاق کا جو عرصہ ہے یا عدت کا جو عرصہ ہے اس میں بھی اس کو بیوی کا خرچہ ادا کرنا پڑے گا، اور عدت کے بعد پھر بیوی کا خرچہ ختم ہو جائے گا اور بچوں کا خرچہ اس کو بچوں کی جو بالغ ہونے کی عمر ہے اس وقت تک اس کو ادا کرنا پڑے گا۔
اس میں جس طرح جھوٹ بولے جاتے ہیں آ کے بچوں کے، جیسے میں نے بتایا ہے کہ اگر بچے آپ کے پاس ہوں تو ایک بچے پہ 50,000 تک بھی خرچہ کر دیتے ہیں. آج کل تو ایک بچے کی اسکول کی فیس 1 لاکھ روپیہ ہے، تو یعنی کہ بچوں پہ لاکھوں روپیہ خرچہ کر دیتے ہیں. طلاق کی صورت میں وہی بچے اپنے ہوتے ہیں، لیکن پھر کوشش یہ کی جاتی ہے کہ وہاں پر کم سے کم جو ہے خرچہ مقرر کیا جائے. تو ایک دفعہ میری نظر سے ایک کیس گزرا ہے کہ دونوں میاں بیوی ہی وکیل تھے اور سرکاری وکیل تھے. تو وہ دونوں قانون کو جانتے تھے، ان کے درمیان علیحدگی ہو گئی، طلاق ہو گئی. تو بچوں کے جو خرچ ہے اس کا جب ایشو آیا تو بیوی نے ساری اس کی جو پے سلپس ہیں وہ نکال کے عدالت کو دیں، اور 2 بچے تھے ان کے، اور فی بچہ 20 ہزار روپیہ ان کا خرچہ مقرر ہوا. تو اگر وہاں پہ کوئی لے مین ہوتا تو کوئی مطلب 5,000 روپیہ ہی خرچہ اس کا لگنا تھا. تو ناظرین، یہ ایک مختصر سا آپ کو عام فہم زبان میں نے سمجھایا ہے کہ کس طرح بہت سارے لوگوں کے ذہن میں یہ سوال ہے کہ خرچہ کتنا مقرر ہوتا ہے اور کس طرح اس کی شرح کیا ہوتی ہے. تو عام فہم زبان میں اور مختصر طریقے سے آپ کو سمجھانے کے لیے یہ ویڈیو بنائی ہے کہ اس طریقے سے جو بچوں کا خرچہ ہے وہ اس طریقے سے عدالت اس کو لگاتی ہے. ویڈیو کو لازمی شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں. آپ کا بہت بہت شکریہ. خدا حافظ.